یہ کہانی صدیوں پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کی گود میں جہاں بلند و بالا چوٹیاں آسمان سے ہم کلام تھیں اور چمکتا ہوا دریا اپنی روانی سے زندگی کی داستان سنا رہا تھا، وہاں بستا تھا ایک چھوٹا سا گاؤں، چراغ پور۔ یہ گاؤں کبھی روشنیوں کا گہوارہ تھا۔ شام ڈھلتے ہی ہر گھر کے دروازے پر چراغ جگمگاتے اور لوگوں کے چہرے ایسی مسکراہٹ سے روشن ہوتے کہ دل سے دل تک روشنی پھیل جاتی۔ چراغ پور کے مکینوں کی باتیں مٹھاس سے بھری ہوتی، ان کے دل ایمان اور محبت سے لبریز تھے اور ان کی زندگی سادگی اور خلوص کے رنگوں سے سجی تھی۔ ہر شخص ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا اور گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سا سکون سمایا رہتا۔ مگر وقت نے پلٹا کھایا اور چراغ پور کی وہ جگمگاتی شامیں آہستہ آہستہ دھندلا گئیں۔ چراغ تو اب بھی جلتے، لیکن ان کی لو ماند پڑ چکی تھی۔ گاؤں والوں کے دلوں سے محبت اور خلوص رخصت ہوا۔ بازاروں میں جھوٹ کی دکانیں سجنے لگیں، عبادت دکھاوے کی صورت اختیار کر گئی اور خود غرضی کے کانٹوں نے دلوں کو چھلنی کر دیا۔ چراغ اور روشنی صرف دیواروں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ گاؤں کے ایک کونے میں جہاں دریا اپنی چاندی سی لہروں سے زمین کو سہلاتا تھا، ایک کچا سا جھونپڑا تھا۔ اس میں رہتا تھا لطیف، ایک سادہ سا موچی۔ لطیف کی زندگی محنت اور ایمان کا آئینہ تھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے پھٹے پرانے جوتوں کو سی کر ٹھیک کرتا اور شام کو تھکے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے واحد ساتھی ایک گدھے کے پاس بیٹھ جاتا۔ وہ گدھا بوجھ اٹھانے والا، خاموش اور کبھی شکوہ نہ کرنے والا۔ لطیف اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اکثر کہتا، تو بولتا نہیں مگر تیری خاموشی میں وہ حکمت ہے جو کئی انسانوں سے آری ہے۔ لطیف کی زندگی سادہ مگر بامقصد تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ایمان اور شکر سے جھلکتی تھی۔ جب وہ دریا کے کنارے بیٹھتا اور گاؤں کی بدلتی ہوئی فضا کو دیکھتا، اس کا دل اداس ہو جاتا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتا، یہ وہی چراغ پور نہیں رہا، یہاں کے لوگوں کے دل بجھ گئے ہیں۔ چراغ تو جلتے ہیں مگر ان کی روشنی اب دلوں تک نہیں پہنچتی۔ ایک رات جب چراغ پور نیند کی آغوش میں ڈوبا تھا، دریا کے پار گھنے جنگل سے ایک سایہ نکلا۔ یہ شیطان تھا، لیکن انسان کی صورت میں، خوبصورت نرم گفتار اور مسکراتا چہرہ جو دیکھنے والے کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے گاؤں میں داخل ہوا اور سیدھا لطیف کے جھوپڑے کی طرف بڑھا۔ وہاں دروازے کے قریب گدھا بندھا ہوا تھا۔ شیطان اس کے پاس آیا اور اپنی دھیمی زہریلی آواز میں بولا، کتنی عجیب دنیا ہے گدھے، تم سارا دن انسانوں کے بوجھ اٹھاتے ہو اور وہ تمہیں بوسہ دیتے ہیں۔ کیا کبھی دل میں نہیں آیا کہ یہ ناانصافی ہے؟ گدھے نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا نہ حیرت، بس ایک پرسکون نگاہ جو جیسے شیطان کے وسوسوں کو بھانپ رہی تھی۔ شیطان ہنسا اور بولا، تم جانور کتنے بے وقوف ہو، تمہارے اندر بغاوت کا جذبہ ہی نہیں، اسی لیے انسان تم پر حکومت کرتے رہے۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا، مگر اپنے زہریلے الفاظ وہیں چھوڑ گیا۔ اگلی صبح جب لطیف نے اپنے گدھے پر سامان لادنے کی کوشش کی تو گدھا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ لطیف نے حیرت سے اسے دیکھا مگر پیار سے بولا، کیا ہوا میرے دوست، کیا تو بھی تھک گیا ہے؟ گدھا چل پڑا، مگر اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا خیال جاگا، کیا واقعی یہ انصاف ہے؟ رات ڈھلی تو شیطان دوبارہ آیا۔ وہ جھوپڑے کے قریب بیٹھ گیا اور گدھے سے بولا، بس ایک بار انکار کر دے، ایک دن نہ اٹھ نہ چل، دیکھ کیسی آزادی محسوس ہوتی ہے۔ گدھا خاموش رہا، مگر اس کے اندر ایک ہلچن سی شروع ہو گئی۔ شیطان کے الفاظ اس کے سادہ دل میں گھومنے لگے۔ دن گزرتے گئے، چراغ پور کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ بازاروں میں دھوکہ دہی عام ہو گئی، لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بھول گئے اور گاؤں کی فضا جیسے کسی اندھیرے کی گرفت میں آ گئی تھی۔ لطیف کی صحت بھی کمزور ہونے لگی۔ وہ دن بھر محنت کرتا مگر اس کی کمائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے گدھے کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر آنکھوں میں وہی پرانی نرمی اب بھی باقی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے دوست، انسان جب شکر چھوڑ دیتا ہے تو روشنی بھی اس سے روٹھ جاتی ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا اور صبر رکھنا ہے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گدھا اس کے قریب آیا
اور اپنی پیشانی لطیف کے ہاتھ سے لگا دی۔ اس لمحے لطیف کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ دور کھڑا شیطان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سادہ دل کو اپنے وسوسوں سے ہلا نہیں سکتا۔ ایک رات گدھے نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ پورا چراغ پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر دروازے کے چراغ بجھ چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے اور شیطان گلیوں میں ہنستا پھر رہا تھا۔ پھر اچانک لطیف کی قبر سے ایک روشنی پھوٹی جو آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیلنے لگی۔ گدھا چونک کر جاگ گیا۔ رات کی خاموشی میں وہ لطیف کی قبر کی طرف گیا اور وہاں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دن بعد لطیف دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ گدھا اس کی قبر کے پاس سے ہلتا نہیں، نہ کچھ کھاتا نہ کسی کو پاس آنے دیتا۔ وہ بس بیٹھا رہتا جیسے کسی وعدے کا پاسدار ہو۔ ایک رات شیطان واپس آیا، قبر کے پاس کھڑا ہو کر بولا، اب تیرا مالک مر گیا، اب تو آزاد ہے، جا دنیا دیکھ، جو چاہے کر۔ گدھے نے سر نہیں اٹھایا، بس اپنی نظریں زمین پر رکھے بیٹھا رہا۔ شیطان نے کہکہا لگایا مگر اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ہار چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ لطیف کی قبر کے گرد خود بخود چھوٹے چھوٹے چراغ جلنے لگے۔ کوئی انہیں روشن نہیں کرتا تھا مگر وہ ہر رات اپنی جگہ پر جگمگاتے۔ لوگوں کے دل بدلنے لگے، جھوٹ کم ہونے لگا، عبادت میں خلوص واپس آیا اور چراغ پور کی فضا میں ایک بار پھر روشنی پھیلنے لگی۔ وہ گدھا اب بھی قبر کے پاس بیٹھا رہتا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ جانور نہیں، صبر اور وفا کی نشانی ہے۔ یوں چراغ پور میں روشنی واپس آ گئی، مگر یہ روشنی چراغوں سے نہیں، دلوں سے پھوٹی تھی۔ شیطان انسان کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ دل میں شکوک، ذہن میں لالچ اور زبان پر انکار بٹھاتا ہے، مگر جو دل صبر، وفا اور یقین سے بھرا ہو اسے کوئی اندھیرا شکست نہیں دے سکتا۔ روشنی ہمیشہ ان دلوں میں رہتی ہے جو شک کے اندھیرے میں بھی یقین کے چراغ جلائے رکھتے ہیں۔